نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے. سب سے بڑا احسان اس اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے مالا مال کیا، اور اس سے بڑھ کر احسان رب العالمین کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کیا. اور اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل حدیث بنایا، ہمیں کتاب و سنت کا جو صحیح طریقہ ہے، جو عقائد ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ان عقائد پر گامزن کیا. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں چند گمراہ عقائد ملت اسلامیہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں. ہم انہی عقائد کی طرف آپ کی توجہ مبذول کریں گے. سب سے پہلے آپ کا مقام، آپ کا ادب، آپ کا احترام. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، آپ لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈراتے ہیں، آپ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں. میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد اگر کوئی بھی شخص یہ چاہے کہ ہم کسی دوسرے رسول پر ایمان لا کر جنت میں چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، آپ کے تشریف لے آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا. اس سے پہلے سابقہ شریعت منسوخ کر دی گئی ہے. آج اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایسا قطعاً ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے آنے کے بعد ہدایت محصور کر دی گئی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں. آپ کا جو احترام ہے، جو عزت ہے، جو مقام ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے بعد اس دنیا میں اگر صحیح طور پر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا، اللہ کے رسول، آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. جب تک میں آپ کے نزدیک آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک کہ کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے. آپ یاد کیجئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے گئے تھے تو مشرکین مکہ نے روک دیا تھا، اور مشرکین مکہ کی طرف سے عربہ بن مسعود ثقفی آیا تھا. یہ ایلچی بن کر، یہ سفیر بن کر آیا تھا. آ کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے صحابہ کس طریقے سے آپ کا احترام کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ کی عزت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی اگر حکم دیتے ہیں تمام صحابہ فوراً سے دوڑ پڑتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے، آپ سے بات کرتے ہیں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ آپ اگر وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو فرمانے کے بعد جو قطرات گرتے ہیں اس کو لینے کے لیے صحابہ کرام دوڑ پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا، اللہ کی قسم انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت سارے درباروں میں گیا ہوں، بے انتہا درباروں میں میری رسائی ہوئی، لیکن جو احترام، جو مقام، جو عزت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی، وہ عزت، وہ مقام میں نے دنیا کے اندر کسی بھی شخص کا نہیں دیکھا۔ ایسا احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی مکمل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے، آپ سے محبت کرنا چاہیے، بالکلیہ آپ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی کما حق اطاعت نہیں کرتے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کب اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آ جائے، کب وہ فتنے کی زد میں آ جائیں، کب فتنے کا وہ لوگ شکار ہو جائیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کریں۔ اور مومن کون ہے اس کی بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرًّا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کی قسم، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام امور اور معاملات میں حکم اور فیصل تسلیم نہ کر لے، اور پھر آپ اگر کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے سے کوئی بھی شخص اپنے دل میں کوئی تنگی اور حرج محسوس نہ کرے۔ اگر وہ محسوس کرتا ہے تو اس وقت وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے امت محمدیہ کی طرف آج محبت کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی عقائد گڑھ لیے ہیں اور اس سے امت محمدیہ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کم کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم بھی سابقہ لوگوں کی جو سابقہ امتیں گزر چکی ہیں، مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے لوگوں، کہ تم بھی سابقہ لوگوں کی طریق پر ضرور چلو گے، جس طریقے سے وہ چلے ویسے ہی تم چلو گے۔ اگر ان میں سے کوئی آدمی کسی گوہ کے بل میں آپ نے مثال دی داخل ہوا تو تم بھی وہی کرو گے، یعنی جو ان لوگوں نے کیا ہے آج تم بھی وہی کرو گے۔ میرے بھائیوں، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر اپنا ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ منع کیا تھا کہ جس طریقے سے یہودیوں نے، جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا، اللہ رب العالمین کبھی ثالث ثلاثہ کہا، اس طریقے کے عقائد آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت محمدیہ ہیں آج ان میں بھی ایسے غلط قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے ان عقائد کے سلسلے میں منع کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم
فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اے لوگوں، جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو اٹھا کے جس طریقے سے ان میں مبالغہ آرائیاں کی، تم لوگ میرے ساتھ ایسا مت کرنا. آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. سن لو کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ اور رسول ہوں، تم مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو. آج آپ غور کیجئے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج انسان ماننے سے انکار کر رہی ہے. آج یہ امت محمدیہ یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ نعوذ باللہ انسان نہیں تھے. جب آپ انسان نہیں تھے تو امت محمدیہ نے ایسے عقائد گڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دیا گیا، اور جب آپ نور ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عقیدہ بھی گڑا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا. میرے بھائیوں، یہ ایسے عقائد ہیں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اس سے ہوتی ہے. لیکن در حقیقت یہ وہ عقائد ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو ہے. آپ کو وہ مقام دے دینا ہے جو آپ کا مقام نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک شاعر نے کہا تھا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ ایسے عقائد گڑھ لیے گئے کہ وہی مصطفیٰ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عین اللہ رب العالمین قرار دیا گیا. مسلمانوں، ایسے عقائد سے تمہیں توبہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کا درجہ ہے اس سے زیادہ مت بڑھاؤ. اگر بڑھاؤ گے، آج امت محمدیہ یہ کر رہی ہے جو اللہ رب العالمین کے درجات ہیں، جو اللہ رب العالمین کا مقام ہے. آج امت محمدیہ وہی مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں کو دینے والا تنہا اللہ رب العالمین ہے. مسلمانوں، ہمیں ان تمام چیزوں کو صرف ایک اللہ رب العالمین سے طلب کرنا چاہیے. بے شک آپ عظیم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں آپ کی جانب منسوب کر دینا جو در حقیقت آپ کے شایان شان نہیں ہیں. تو عزیزو، کہنا یہی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. آپ پر بھی موت طاری ہوئی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ. اے رسول اکرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرنا ہے اور آپ کے بعد جو لوگ ہیں ان کو بھی مرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. اے لوگو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول تھے. ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. اگر وہ مر جائیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر خود فرما رہا ہے أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ.
اگر وہ مر جائیں، آپ کی اگر وفات ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں، اے لوگوں کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ جس طریقے سے تم حالت کفر میں تھے، اللہ رب العالمین نے تم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت دی ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، آپ مر جائیں، کیا اے لوگوں یا شہید کر دیے جائیں، کیا تم پھر اپنی سابقہ پوزیشن میں یعنی پھر تم کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ رب العالمین کا نقصان ہرگز نہیں فرمائے گا۔ دوسری چیزیں ہیں کہ مسلمانوں میں یہ عقائد، یہ باطل قسم کے عقائد کیوں پیدا ہوئے؟ یہ اس بنیاد پر پیدا ہوئے کہ موضوع اور ضعیف حدیثوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسی حدیثیں گڑھی گئیں کہ اللہ رب العالمین کے رسول اکرم کے سلسلے میں فرمایا گیا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی ہے وہ میرا نور تھا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث موضوع حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور بیان کی جاتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین اس کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ بے شک آپ عظیم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کی تخلیق کیوں فرمائی؟ اللہ رب العالمین نے مقصد کو بتا دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تیسری چیز ہے کہ قرآن کریم کی غلط تفسیر اور اس کی توضیح کی جاتی ہے۔ آج لوگ قرآن کریم کی غلط تفسیر اور توضیح کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے نفل ایک زائد چیز ہوگی، اور قریب ہے اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں مقام محمود کیا ہے؟ آج مقام محمود کی غلط توضیح اور تشریح کی جاتی ہے، اس کی غلط تفسیر کی جاتی ہے۔ آج یہ رائج ہے کہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ بات وہی ہے جو اللہ رب العالمین ہے، وہی محمد ہے۔ مسلمانوں ان عقائد سے توبہ کرنا چاہیے۔ بلکہ مقام محمود کیا ہے؟ جب قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سورج انتہائی قریب ہوگا، ایسے عالم میں لوگ دوڑیں گے دوسرے نبیوں کی طرف۔ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام کے تمام کہیں گے کہ اے پیغمبر میری سفارش کر دیجئے، میرے لیے سفارش کر دیجئے۔ تمام کے تمام پیغمبر یہی کہیں گے کہ میں اللہ رب العالمین سے، میری یہ جرأت نہیں ہے، میری یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم تمہارے لیے سفارش کر سکیں۔ اور اس طریقے سے لوگ حیران و پریشان ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا، کہ اے لوگوں میں اسی لیے ہوں کہ دنیا میں تمام لوگوں نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی تھی، لیکن میں نے اپنی دعا کو اپنی امتیوں کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم سے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے حکم سے ایسے چند کلمات سکھا دے گا، وہ کلمات اسی سے اللہ کے رسول برابر اللہ رب العالمین سے
دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین سے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اللہ رب العالمین کہے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارفع راسک، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے، جو بھی اللہ رب العالمین آپ اللہ سے طلب کریں گے اللہ رب العالمین آپ کو عنایت کر دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ مقام محمود یہ ہے، آج اس کی غلط تفسیر کی جاتی ہے کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر جلوہ افروز کرے گا، عرش پر بٹھائے گا۔ مسلمانوں، یہی تمام چیزیں ہیں کہ آج اگر ہمارے علماء یہ چاہیں کہ آج امت کو صحیح جانکاری سے متعارف کرایا جائے، آج امت کو صحیح جانکاری دی جائے، اس لیے کہ آج اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو عقل دی ہے، انسان کو تحقیق کرنا چاہیے، انسان کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سوال بھی کر سکتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں عقل دی تھی، تم نے تحقیق اور جستجو کیوں نہیں کی تھی؟ اس لیے ہمیں ایسی عقائد سے توبہ کرنا چاہیے جو عقائد وہ عقائد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق بھی نہیں ہیں۔ وہ آج یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے چھوڑ کر رسول اکرم سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم میری مغفرت فرما دیجئے۔ اس طریقے سے باطل عقائد ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باطل عقائد سے توبہ کریں اور اللہ رب العالمین سے یہ سچے دل سے توبہ کریں۔ رب العالمین ہمارے اندر جتنے غلط قسم کے عقائد، باطل قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان غلط عقائد سے بالکلیہ محفوظ رکھ۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہو اللہ رب العالمین ان کو تو شفائے کلی عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، رب العالمین وہ مسلمان تھے، وہ مومن تھے، اللہ رب العالمین انسان ہونے کے ناطے ان سے خطائیں سرزد ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، تیرا یہ وعدہ ہے کہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ان سے کچھ گناہ بتقاضائے بشریت ہو گیا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان خطاؤں کو معاف کر دے۔ رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے تو جو بیمار ہوں اللہ رب العالمین ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہوں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل عطا فرما۔ رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان سے جاری و ساری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔